بھائی اللہ نے بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا تھا، ہم رہ لیے۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، ہم نے رکھ لیے۔ اللہ نے نمازیں پڑھنے اور دیگر ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے کر لیے۔ سب کچھ کیا تو اللہ کو قبول کر دینا چاہیے، لیکن اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ سوال ہوتا ہے میرے مالک یہ روزہ آخر تو نے ہم پر فرض کیوں کیا؟ ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے پیاسا رہنے سے آخر تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ تو تو بے نیاز ہے، ہر نفع نقصان سے پاک ہے، تو آخر تو نے ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ تو نے ہم پر یہ 14 16 گھنٹے کے روزے کیوں فرض کیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیکہ حبیبی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیکہ نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ کریم کا بے پناہ شکر ہے کہ اس کریم رب نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ماہ رمضان کی یہ مبارک گھڑیاں اور اس کی پرنور ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اس ماہ رمضان کی خوب قدر کرنے اور اس کی پرنور ساعتوں سے اور اس کی بابرکت لمحات سے زیادہ مستفید و مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں خوب نیکیاں کرنے، صدقات و خیرات کرنے، عبادتیں کرنے اور دونوں جہان کی خیر سمیٹنے کی اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کا دور یہ مشینی دور ہے اور یہ الیکٹرانک زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دورہ ہے۔ آج دنیا تیزی کے ساتھ مادیت کی طرف بڑھ رہی ہے اور ہمارے اندر سے روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر سے ہمارا جو اسپریچول وجود ہے وہ فنا ہوتا جا رہا ہے۔ آج دنیا تیزی کے ساتھ مادیت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج کے دور میں مطلب ہماری زندگی کا اکثر حصہ یہ آج کل مشینوں پہ ڈیپینڈ ہو گیا ہے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مشینوں کے سہارے ہو رہا ہے، اور ہمارے جذبات تک مشینی ہو گئے، ہمارے خیالات تک مشینی ہو گئے ہیں آج کے دور میں۔ اب ایسے دور میں کہ جب دنیا مادیت کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اور وجود ہمارا جو روحانی وجود ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، ایسے دور میں سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنی انسانیت کو کیسے بچائیں، ہم اپنی روحانیت کو کیسے ریکور کریں، اور ہم اپنے اسپریچول وجود کی بازیافت کیسے کریں، کیونکہ ہماری اسپریچولیٹی ہی اصل ہے، ہماری روحانیت روح ہی اصل ہے۔ لیکن آج انسان روح پہ توجہ دینے سے زیادہ اپنے جسم پر توجہ دے رہا ہے۔ وہ اپنے اندر کو، اپنے باطن کو سنوارنے اور اس کو چمکانے سے زیادہ وہ اپنے ظاہر کو، اپنے جسم کو وہ سنوارنے اور نکھارنے میں لگا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم اپنے بچوں کے بارے میں جب سوچتے ہیں یا اپنے بارے میں جب سوچتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ بس یہی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کا ہیئر اسٹائل کیسا ہو، ہمارے بچے کا کپڑا کتنا فیشنیبل ہو، اور ہمارے بچے کیا کھائیں، کس گاڑی سے چلیں، کون سا موبائل استعمال کریں، کیسا ہمارا گھر ہونا چاہیے۔ بس انہی سارے کچھ ظاہری وجود پہ ہماری ساری توجہ مرکوز رہتی ہے، جبکہ یہ جسم جو ہے نا، ہمارا ظاہر جو ہے یہ تو خاکی ہے، یہ فانی ہے، اسے 60 سال میں، 70 سال میں، 80 سال میں یا بہت زیادہ تو 100 سال میں اسے ختم ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والی جو چیز ہے نا وہ ہماری روح ہے، ہمارا اسپریچول وجود ہے۔ لیکن آج ہم اپنی روح پہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، ہم اپنے اندر کو چمکانے،
اپنے من کو اجلا کرنے، اپنے باطن کو صاف ستھرا کرنے اور اپنے روح پہ کام کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنی روح پہ توجہ دیں، اپنے اندر کو نکھاریں، اپنے باطن کو سنواریں اور ایک راضی روح لے کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس طرف توجہ دینے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ایسے دور میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا احسان کیا ہے ہم پر، آپ پر۔ یہ اللہ کا جتنا شکر آپ ادا کریں اس نعمت پر، یہ ہمارے آپ کے لیے کم ہے، کیونکہ ایسے مادیت کے دور میں جب ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو رہی، روحانیت ختم ہو رہی، ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، جذبات، خیالات سب کچھ مشینی ہوتے جا رہے ہیں اور انسان کے پاس ٹائم نہیں کہ اپنے روح کی طرف توجہ دے، ایسے دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو ماہ مبارک رمضان عطا فرمایا ہے۔ رمضان کا مہینہ دے کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو گویا ایک بہترین موقع عطا کیا ہے، ایک گولڈن چانس ہے ہمارے آپ کے لیے اپنی روحانیت پہ توجہ دینے کے لیے، اپنے اسپریچول وجود کو نکھارنے کے لیے، اپنے باطن کو صاف ستھرا اور اپنے من کو اجلا کرنے کے لیے۔ یہ بڑا سنہرا موقع ہے کہ اس مہینے میں، ماہ رمضان میں، ہم اپنی روح پہ کام کریں اور اپنے اسپریچول وجود پہ توجہ دیں اور اپنی روحانیت کو ریکور کریں اور اپنی انسانیت کی بازیافت کر سکیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں، رمضان کے مہینے میں، ہم پر، آپ پر ایک خاص قسم کی عبادت فرض کی ہے، اور وہ عبادت ہے روزہ۔ یہ روزہ ہم پر کیوں فرض ہوا ہے؟ آپ سے پوچھیں، اگر ہم آپ سے سوال کریں کہ بھائی یہ روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں، یہ آپ کے بھوکا پیاسا رہنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کوئی خوراک بچاؤ آندولن تو ہے ہی نہیں ماہ رمضان کہ آپ کو بھوکا پیاسا رہ کر کے ایک خوراک بچانا ہے اور غلہ اسٹاک کرنا ہے، یا آپ کے گھر میں اللہ نہ کرے کسی مال اور دولت کی اور خوراک کی کمی تھی، اس وجہ سے آپ بھوکا پیاسا رہ رہے ہیں، آپ کے ہاں پانی نہیں مل رہا ہے اس لیے پانی نہیں پی رہے ہیں۔ آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس روزہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم پر، آپ پر یہ حکم کیوں لگایا کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ آپ کھانا کھائیں گے، نہ آپ پانی پئیں گے، اور نہ ہی طلوع فجر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک آپ کو اپنی کوئی نفسانی خواہش پوری کرنی ہے۔ اس سے بھلا آپ کا کیا مقصد ہے؟ اور اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ حکم کیوں لگایا؟ ہمیں کیوں حکم دیا کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے؟ روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور صرف تم پر نہیں فرض کیے گئے بلکہ یہ روزے تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں، امم سابقہ پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ سوال ہوتا ہے میرے مالک، یہ روزہ آخر تو نے ہم پر فرض کیوں کیا؟ ہمارے بھوکا رہنے سے، ہمارے پیاسا رہنے سے آخر تیرا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بے نیاز ہے، ہر نفع نقصان سے پاک ہے، تو آخر تو نے ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ تو نے ہم پر یہ 16 گھنٹے کے روزے کیوں فرض کیے؟ تو جواب آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، لعلکم تتقون، یہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے اور تمہیں بھوکا پیاسا رہنے اور اپنے نفس کو مارنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم بے حیائیوں سے بچ جاؤ، تم برائیوں سے دور ہو جاؤ، تم کسی پر ظلم نہ کرو، تم کسی کا حق نہ مارو، تم غریبوں کو نہ ستاؤ، تمہارے اندر سے بے ایمانی ختم ہو جائے، تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو، تم شراب پینا چھوڑ دو، تم کسی پر گندی نگاہ ڈالنا چھوڑ دو، تم کسی کے ساتھ عیاری نہ کرو، کسی کے ساتھ مکاری نہ کرو، تم کسی سے نفرت نہ کرو، کسی سے دشمنی نہ کرو، اپنے دلوں کو صاف کر لو، تمہارے اندر سے بغض، کینہ، نفرت، عداوت، حسد سب کچھ نکل جائے۔ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں اور ہم نے تمہیں بھوکا پیاسا رہنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تمہارے اندر کا شیطان مرے، اندر کا نفس مرے اور تم اپنے باطن کو اجلا کر کے ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ تم لوگوں کے دکھ درد کو سمجھو، ان کی تکلیفوں کا احساس کرو، تم 16 گھنٹے بھوکے رہو تاکہ تمہیں میرے بھوکے بندوں کا، فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے مزدوروں کی بھوک کا احساس ہو، تم
سے رہو تاکہ کڑی دھوپ میں، چنچلاتی ہوئی دھوپ میں ٹھیلا چلانے والے، رکشے کھینچنے والے، ہاتھ گاڑیاں کھینچنے والے اور کڑی محنتیں کر کے خون پسینہ بہا کر کے 100-200 روپیہ کمانے والے غریبوں کی محنتوں کا اور ان کی بھوک پیاس کا تمہارے اندر احساس پیدا ہو۔ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں، ورنہ اللہ کو نہ ہمارے بھوکے رہنے سے کوئی فائدہ ہوگا، نہ پیاسا رہنے سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ کو ہمارے بھوک پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن وہ اللہ ہمیں آپ کو بھوکا پیاسا رہنے کا حکم اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم اس کے بھوکے پیاسے بندوں کی بھوک اور پیاس کا احساس کر سکیں، ہم مانوتا کو سمجھ سکیں، ہم انسانیت کے درد کو سمجھ سکیں۔ میرے بھائی، رمضان ہمیں آپ کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ رمضان آج کے اس مشینی دور میں ہمیں ایک باحث اور باضمیر وجود دینے کے لیے آیا ہے۔ رمضان آج کی اس مادیت بھری دنیا میں ہمیں روحانیت کی طرف کھینچنے کے لیے آیا ہے، ہمیں اپنے جسم کو چمکانے اور اپنے ظاہر کو سنوارنے اور نکھارنے سے زیادہ اپنی روح پر کام کرنے اور اپنے باطن کو چمکانے، اپنے من کو اجلا کرنے پر توجہ دلانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو رمضان کے اس مہینے کو ایک گولڈن چانس سمجھتے ہوئے اور اللہ کا ایک بہت بڑا تحفہ اور اس کی عنایت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے، صدقات و خیرات کر کے، انسانیت کے درد کو سمجھتے ہوئے۔ آپ دیکھیے، میں نے بتایا نا، رمضان کے مہینے میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ تراویح پڑھتے ہیں، آپ تلاوت قرآن کرتے ہیں، آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، اپنے تمام نفسانی خواہشوں سے بچتے ہیں۔ یہ کس لیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے نا۔ اور اس مہینے میں اللہ کے نبی کی بے شمار حدیثیں، ہزاروں روایتیں ہیں کہ جس میں نفل کا ثواب بڑھا کر کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہنے پر 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے، ایک بار حضور پہ درود پڑھنے پر ہمیں اللہ رب العزت 1,00,000 دفعہ درود پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ اتنی نیکیاں اور اتنی بہاریں، اتنا اللہ رب العزت ہم پہ اپنی رحمتوں کی برکھا کیوں برسا رہا ہے اور اتنے موقع کیوں دے رہا ہے؟ ہمیں اس طرف نیکیوں کی طرف اللہ کے نبی راغب کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور ہم نیکیاں کرتے بھی اس لیے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن ہم پورے مہینے عبادتیں کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ ساری عبادتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن جانتے ہو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ بندہ پورے مہینے، رمضان کے مہینے میں بڑی سی بڑی نیکیاں کرے، صدقات و خیرات کرے، عبادتیں کرے، سب کچھ کرے، روزے رکھے، لیکن اللہ رب العزت اس کی رمضان کی ساری نیکیاں، ساری عبادتیں آسمان میں معلق کر دیتا ہے، اور اس کی ساری عبادتیں اس وقت تک معلق رہتی ہیں جب تک بندہ صدقے فطر نہ نکال دے، ہے نا؟ آپ نے سنا ہے، ساری عبادتیں ہماری رمضان کی، ہماری تراویح، ہماری تلاوت قرآن، ہمارے روزے اور ہماری دیگر نیکیاں، یہ سب جا کر کے آسمان میں معلق رہتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں جب تک ہم صدقے فطر نہ نکال دیں۔ آخر کیوں؟ بھائی، اللہ نے بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا تھا، ہم رہ لیے۔ اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، ہم نے رکھ لیے۔ اللہ نے نمازیں پڑھنے اور دیگر ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا تھا، ہم نے کر لیے۔ سب کچھ کیا تو اللہ کو قبول کر دینا چاہیے، لیکن اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا، بھوکا پیاسا رہنے کا، وہ اس لیے تاکہ ہم غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے، بے سہاروں اور لاچاروں کے دکھ درد کو سمجھیں، انسانیت کی تکلیف کو محسوس کریں۔ اور رمضان میں اگر آپ نے بھوکا پیاسا رہ کر کے غریبوں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے اور انسانیت کے دکھ درد کو محسوس کر لیا ہے تو اللہ کہتا ہے چلو پھر جب تک میرے غریب بندوں کو، مسکینوں، یتیموں اور فقیروں کو تم کم سے کم ایک خوراک کھانا نہیں کھلاؤ گے، جب تک تم ان کا پیٹ نہیں بھرو گے، جب تک، چونکہ بھوکا رہ کر کے تم نے بھوک کے درد کو سمجھا ہے،
प्यासा रह करके तुमने प्यास की शिद्दत को महसूस किया है, इसलिए अब चलो मेरे प्यासे जो बंदे हैं, मेरे भूखे जो बंदे हैं, उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें पानी पिलाओ और उनकी ज़रूरतें पूरी करो। जब तक तुम उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी करोगे और जब तक तुम सदक़े फ़ित्र नहीं अदा करोगे, हम तुम्हारे रमज़ान भर की सारी इबादतें आसमान में मोल्लक रखेंगे, उन्हें अपनी बारगाह में कभी कबूल नहीं करेंगे। मेरे भाई, रमज़ान का मकसद ये है कि हम इस रमज़ान के महीने को पा करके अपने अंदर एहसास पैदा करें, अपने ज़मीर को जगाएं, अपने अंदर की रूहानियत को और अपने अंदर की इंसानियत को रिकवर करें, उसकी बाजियाफ्त करें। वरना आप देखो यार, आज हम कैसे चक्करों में पड़ गए यार। दुनिया में कैसी गहमा गहमी मची है हर तरफ, हर इंसान दौड़ा जा रहा है, भागा जा रहा है यार। इतनी मसरूफ दुनिया और इतने बिजी लोग कि घर में बूढ़े माँ बाप चारपाइयों पे पड़े खांस रहे हैं और बेटों के पास, औलाद के पास उनकी खैरियत पूछने भर की फुर्सत नहीं है। इतने बिजी लोग यार कि मोहल्ले में क्या हो रहा है ना, ये भी आज हम सोशल मीडिया के जरिए से जानते हैं। अपने पड़ोस में क्या होता है ये भी व्हाट्सएप फेसबुक से हमें खबर मिलती है। हमें अपने अगल बगल के लोगों का एहसास ही नहीं रहा। अपने अगल बगल बसने वाले लोगों और अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने गांव घर मोहल्ले के लोगों, अपने ख़ानदान रिश्तेदार को हम बिल्कुल भूल गए यार मेरे भाई। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का महीना हमें आपको दिया है। इस माह मुबारक में यार आए, सबसे पहले तो हम रुजू इल्लाह करें। बहुत दौड़ लिए दुनिया के पीछे, बहुत भाग लिए दुनिया के चक्करों में, और यही वजह है कि हमें, जब हम दुनिया के पीछे भागे तो हमें कभी मारा गया, हमें कभी काटा गया, हमारे खिलाफ साजिशें हुई, हमारे घरों को बुलडोज किया गया, हमारे खिलाफ कवानीन बनाए गए, हमारे बच्चों को मारा गया, हमारे बच्चों को कैद किया गया, हमें पाबंदी सलासिल किया गया, तरह तरह के जुल्म, हमारे खून की नदियाँ बहा दी गई मेरे भाई। ये किस लिए? क्योंकि हम अल्लाह रसूल को छोड़ करके दुनिया के पीछे भागने लगे, मादियत की तरफ दौड़ने लगे। ये बहुत दौड़ चुके अब हम मादियत की तरफ, और बहुत भाग चुके दुनिया की तरफ, और बहुत जुल्म सह लिए। आओ अब अपने रब की बारगाह की तरफ रुजू करें, आओ अपने रब रसूल की तरफ लौटें यार, और इनको मनाएं। और दूसरी बात, सबसे पहले अपने रब रसूल की तरफ तवज्जो दें और अपनी एक रूह जो है ना, अपने जो स्पिरिचुअल वजूद है, इसको पाक करें, इसको साफ करें, अपने मन को उजला करें, अपने अंदर रूहानियत और नूरानियत पैदा करें, और फिर अपने अगल बगल के लोगों को देखें। यार कितनी बिजी दुनिया है, कितने मसरूफ लोग हो गए, और कितनी गहमा गहमी मची हुई है आज की दुनिया में, क़यामत सी बरपा है यार। हर इंसान भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, उसे पीछे मुड़ करके अपनों की खैरियत लेने की फुर्सत नहीं है मेरे भाई। बहुत दौड़ लिए दुनिया के पीछे, अब आओ मादियत के पीछे न जा करके अपनी इंसानियत को ढूंढो, अपनी रूहानियत को तलाश करो, और अपने अंदर छुपे हुए उस इंसान को ढूंढो यार, जो इंसान दूसरों के दुख दर्द को महसूस कर सकता हो, दूसरों के तकलीफ़ों को का एहसास कर सकता हो। मेरे भाई, ये रमज़ान हमें आपको एक बाहिस और बाज़मीर इंसान बनाने के लिए आया है। एक महीना मौका दें अपने आप को, अपने आप को टाइम देना है, हमें दुनिया को टाइम नहीं देना, खुद को टाइम दीजिए, अपने वजूद को टाइम दीजिए, और इस पे काम करके अपनी इंसानियत को और अपनी रूहानियत को दोबारा ज़िंदा कीजिए।